رحیم جناب سید کونین امام الانبیاء سلطان الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمان کس کے بارے میں ہے؟ حسنین کریمین کے بارے میں ہے۔ شہزادہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں شہزادے جو ہیں، میرے دونوں نواسے جو ہیں، کہ جنتی جتنے بھی نوجوان ہوں گے ان تمام کے سردار ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رہے، آپ کا فرمان ہے جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں جائے گا، جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں جائے گا۔ جنتی جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کی عمر 18 سال ہوگی۔ کیا جس مرد کو فوت ہوگا رب کائنات اس کو اٹھنے کے بعد قیامت والے دن 18 سال کی عمر عنایت فرمائے گا۔ آپ کے فرمان کا مقصد یہ ہوا کہ جنت کے اندر جتنی مخلوقات ہوگی تمام جنتی جو مرد ہوں گے ان کے سردار جناب حسنین کریمین ہوں گے۔ اور آپ یہ بھی ارشاد ہے جنت کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان کی سردار حضرت خاتون جنت حضرت سیدۃ الزہراء رضی اللہ عنہا ہوں گی۔ تو بہرحال اہل بیت اطہار کا جتنا بھی خانوادہ ہے، جتنے بھی وہ لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے جنت کے مالک و مختار ہیں۔ بیٹے جنتی مردوں تمام مخلوقات کے سردار مردوں کے، اور ماں جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اب سوال یہ ہے، اتنے بڑے بلند مقام والے امامین کریمین جو ہیں، اتنی شان والے خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں وہ سوال اٹھاتے ہیں کربلا کے میدان کے اندر اتنے ظلم و ستم کے بعد، اتنے جور و ستم کے بعد، اتنی مظلومیت کے ساتھ شہزادہ حسین کو اہل بیت اطہار کو شہید کیا گیا، لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی وہاں پہ شریک نہ ہوا۔ یہ عموماً لوگ شیعہ لوگ اس بات کا یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کوئی ایک بھی صحابی دکھا دو امام علی مقام کے ساتھ اہل بیت اطہار کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوا ہو، ان کا کسی نے ساتھ دیا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الوداع ہو کر مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا۔ وہ سارے کوفی جب خط آپ پا رہے تھے، بڑی عقیدت کے، بڑے احترام کے، بڑی اتباع کے، ہم آپ کو امام مانتے ہیں، آپ طریقۃ المسلمین مانتے ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ بے شمار خطوط تھے، پورے تھیلے کے تھیلے بھرے ہوئے تھے۔ آپ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کو اکٹھا کیا۔ یہ صحابہ کرام کو عبداللہ بن زبیر جیسے صحابہ کرام جو تھے ان کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے ان کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے کوفیوں کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، پیغام آیا ہے، اس پیغام کو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو مجھے خلیفۃ المسلمین تسلیم کرتے ہیں، مجھے وہ بلا رہے ہیں، اسے میں کوفے جانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے فرمایا، انہوں نے عرض کی، اے شہزادہ کونین، وہاں آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، کوفی لاروفی ہیں، کوفی بے وفا ہیں، یہ وفا نہیں آپ کے ساتھ کریں گے۔ اے شہزادہ کونین، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ تشریف نہ لے جائیں۔ علی شیر خدا نے مدینہ سے رسول کو دارالخلافہ چھوڑ کر کوفے کو دارالخلافہ بنایا تھا، تو انہی لوگوں نے پیار محبت کرنے والوں نے آپ کو دھوکے سے بے وفائی کر کے ان کو شہید کر دیا۔ یہ بے وفا لوگ ہیں۔ اے شہزادہ کونین، آپ وہاں پہ نہیں تشریف لے جائیں۔ آپ نے ساتھ فرمایا کہ صحابہ کرام نے عرض کی، شہزادہ کونین ہماری یہ بات مان لیں، پہلے کسی ایلچی کو بھیج کر پتہ کر۔ اب ایلچی کو کون مقرر ہوا؟ ایلچی کو بھیجا۔ ایلچی کون تھے؟ امام مسلم بن عقیل ایلچی تھے، ان کو بھیجا۔ سر کرتا ہوں جب وہاں پہ پہنچتے ہیں، ایک آدھ دن کا جائزہ لیا
جائزہ لے کر جو ہے نا وہ آپ کو واپسی خط لکھتے ہیں کہ شہزادہ کون ہے یہاں کے حالات سازگار جاتے ہیں، ان کے ہاتھ کے اوپر 40,000 نے بیعت کر لی، حالات سازگار ہوئے، انہوں نے اصرار کیا کوفیوں نے، تو آپ نے خط لکھ دیا۔ وہ خط جب آپ کے پاس پہنچتا ہے تو صحابہ کرام اکٹھے کر کے آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں اب تو آپ یقین کر لیں میں جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام فرمایا عرض کی یا شرارت ہونے کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں حکم دیں، ہم لشکر کثیر لے کر جاتے ہیں۔ لیکن آپ فرمایا کہ نہیں میں جنگ کے لیے نہیں جا رہا، میں وہاں پہ انہوں نے بلایا مجھے، اگر ضرورت پڑے گی ہم آپ لوگوں کو بلا لیں گے۔ یہ وجہ تھی کہ صحابہ کرام سے ہوئے صرف اہل بیت اطہار کے لوگ جو تھے، آپ فرمایا اہل بیت اطہار کو لے کر جا رہا ہوں، اگر ضرورت آپ کو پڑے گی ہم آپ کو بلا لیں گے۔ وہ خط نہیں ہوتے تھے، وہاں پہ حالات بدلتے گئے، ان حالات کے بدلنے کا صحابہ کرام کو علم نہیں تھا، اس لیے وہ وہاں پہ شریک نہیں ہوئے۔ اس ویڈیو کو لائک کرو، سبسکرائب کرو۔